الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بیان کیے ہیں۔ اللہ کے مومن بندوں کا وصف بیان کیا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو نبی رسول امی کی اتباع کرتے ہیں۔ نبی رسول امی، اور اتفاق کی بات ہے اس آیت میں بھی تینوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور اس سے اگلی آیت میں بھی یہ تینوں لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں، نبی رسول اور امی۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آتے ہیں، نبی وہ ہوتے ہیں جو پچھلی شریعت کے ہی ایک داعی کے طور پر کام کرتے ہیں، وہی دونوں پر آتی۔ گویا نبی معاون ہوتے ہیں، تو چونکہ رسول خود بھی اپنے اوپر نازل ہوئی شریعت کا پرچار کرتے ہیں، اس لیے وہ نبی بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ یہ لفظ اگر اکٹھا آ جائے تو فرق کرنا پڑتا ہے، اگر الگ الگ آئے تو پھر فرق کرنے کی ضرورت نہیں۔ نبی سے مراد رسول بھی ہوتا ہے، رسول سے مراد نبی بھی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہی بات۔ لیکن جب یہ اکٹھا آ جائے تو پھر کوئی وجہ تو ہے نا کہ اللہ نے دو لفظ کیوں بول رہے، جب ایک سے بات بن رہی تھی تو پھر فرق بتانا پڑتا ہے کہ نبی جو سابقہ شریعت کا پرچار کرے اور رسول جس پر نئی شریعت نازل ہو۔ آگے فرمایا امی، الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، یہ امی رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ میری طرف دیکھیں، نحن امۃ امیہ، دونوں ہاتھ اس طرح کھڑے کر کے، ہم ان پڑھ لوگ ہیں، لا نکتب ولا نحسب، ہمیں نہ لکھنا آتا ہے نہ حساب کرنا آتا ہے۔ عربی مہینہ الشہر ہاکذا و ہاکذا و ہاکذا، 10 انگلیوں کو 3 بار لہرا کر فرمایا مہینہ 30 کا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا الشہر ہاکذا و ہاکذا، اور تیسری بار انگوٹھا فولڈ کر لیا کہ مہینہ 29 دنوں کا بھی ہوتا ہے۔ ہمیں نہ حساب آتا ہے نہ ہمیں کتاب آتا ہے، حساب کتاب ہم نہیں جانتے، ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، امی لوگ ہیں، ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی، یہ روٹین میں عام آدمی کے لیے یہ گالی ہے، عام آدمی کے لیے یہ مذمت ہے کہ یہ تو جاہل ان پڑھ ہے، اس کو آتا جاتا کچھ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سر کا تاج ہے، یہ آپ کی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ پہلے ہی بڑے فلاسفر اور بڑے پڑھے لکھے اور پی ایچ ڈی ہوتے اور پھر قرآن لے کر آتے تو لوگ کہتے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، پڑھا لکھا آدمی تھا، جوڑ لیا ہوگا۔ لیکن آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور آپ ایسا قرآن لے کر آئے ہیں جس جیسا کوئی بنا نہیں سکتا، یہ معجزے کی بات۔ بات سمجھ آئی؟ بڑا آدمی من وزن اٹھا لے تو یہ خبر نہیں بنتی، 10 سال کا بچہ اٹھا لے تو خبر بنتی ہے نا؟ انسان ہو کر نبوت ملے تو یہ خبر بنتی ہے
وہ نوری ہو، رب سے ملاقات ہوتی ہو اور اس کو اللہ کو پیغام دے دے تو یہ تو کوئی خبر نہیں بنتی۔ جبریل امین کو تو اللہ پیغام دیتے ہی رہتے اور وہ لاتے ہی رہتے ہیں، وہ پیغام بر ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ نبیوں، وہ فرشتوں میں اللہ کے رسول ہیں، اور وہ رسول کا معنی پیغام لے کر آنے والا۔ یہ کوئی خبر بنتی نہیں، خبر یہ بنتی ہے کہ ان پڑھ ہو، کسی دنیاوی انسان استاد سے نہ پڑھا ہو، نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو، اور وہ ایسے ایسے تجزیے فرمائیں، ایسی ایسی اسٹریٹجی بیان کریں، ایسی ایسی آئندہ کی خبریں بھی دیں اور سابقہ خبریں بھی دیں۔ یہ معجزہ ہے، یہ سچے رسول ہیں، اس لیے کہ یہ پہلے سے پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کا استاد صرف رب ذوالجلال والاکرام۔ اس لیے امی ہونا آپ کے لیے بہت بڑی خوبی کی بات ہے۔ اس قدر آپ جوان ہوئے، 40 سال گزر گئے، آپ نے ہجرت کی، 53 سال گزر گئے، پھر 1 ہجری، 2 ہجری، 6 ہجری، کتنے سال گزر گئے؟ 53 اور 6، 59 سال آپ کی عمر ہو گئی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے، تو عمر کیسے ہو گئی بھائی؟ عزیز بھائیوں، تھوڑی عقل کو حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ بولے وہ پیدا ہوئے تو اس کو مطلب پہلے نہیں تھے، پھر کہتے ہیں نہیں وہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی تھے، تو پھر پیدا کیسے ہوئے؟ پھر آپ کی عمر اتنی کیوں؟ 63 سال کیوں؟ پھر کہتے ہیں وفات نہیں پائی، تو پھر عمر 63 سال کیوں؟ عجیب بات ہے، کوئی بات سمجھ آنے والی نہیں۔ 59 سال آپ کی عمر مبارک ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ لکھا جا رہا ہے، سہیل بن عمر سامنے کافروں کی طرف سے آیا ہے، کہتا ہے یہ مت لکھو کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، یہ لکھو یہ محمد بن عبداللہ اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، رسول کا لفظ کاٹ دو۔ آپ نے فرمایا علی یہ لفظ کاٹ دو، کہنے لگے میری تو ہمت نہیں، جب آپ سچے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ دوں؟ فرمایا وہ لفظ مجھے دکھاؤ کون سا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ وہ لفظ مجھے دکھاؤ کون سا ہے، میں کاٹ دیتا ہوں۔ ابھی تک آپ اس لفظ کو نہیں پہچانتے کہ وہ کون سا لفظ ہے جو رسول لکھا ہوا ہے۔ یہ ہے رسول امی، الذین یتبعون رسول الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، جو ان کی تورات اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ لکھا ہوا تھا کہ ایک رسول آنے والے ہیں جو آخری رسول ہوں گے، جن کی شریعت ساری شریعتوں کی ناسخ ہوگی، وہ تشریف لائیں گے۔ یأمر بہم بالمعروف، ان کا کام نیکی کا حکم دینا، وینہاہم عن المنکر، برائی سے منع کرنا۔ کیا مطلب؟ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں وہ برا ہی ہے، وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ کا پہچاننے کا آلہ خراب ہے، آپ کی فطرت سلیمہ برباد ہو گئی، ورنہ جس کام سے آپ نے منع کیا ہے وہ اچھا کام نہیں ہے۔ جس کام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ اچھا کام ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ ابھی پرسوں ترسوں کسی ٹی وی کی کوئی اینکر ہے، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے شوہر کو اجازت دیتی ہوں شادی کرنے کی۔ اتنا واویلا ہے سیکولر لوگوں میں، اس قدر لادین قوتیں اس پہ واویلا کر رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ اجازت کا حق میرے پاس تھا ہی نہیں، لیکن لوگ سمجھتے ہیں تو میں دے رہی ہوں، جب اللہ نے دیا تو میں کون ہوتی ہوں؟ بڑی اچھی بات کی، یہ بات اچھی نہیں لگتی، اپنے دماغ کا علاج کرا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس کا حکم دے
یا جس کی اجازت دے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر عمل کر کے دکھائیں یا اجازت دیں، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اگر تیرا یہ ایمان نہیں تو تو بے ایمان ہے۔ اگر تو یہ بات سمجھتا ہے کہ بات ہمارے نقصان کی ہے اور اس کو اللہ اور اس کا رسول حکم دے رہے ہیں، تو تیرا ایمان درست نہیں۔ ان کی کسی بات میں معاشرے کا نقصان نہیں، ہاں ذاتی نقصان ہو سکتا ہے، ذاتی نقصان ہو سکتا ہے، اجتماعی طور پر وہ فائدے کی بات ہوگی۔ ذاتی مصلحت خراب ہو سکتی ہے، اجتماعی طور پر چونکہ رب ساری کائنات کا رب ہے، وہ تیرے اکیلے کی مصلحت نہیں سوچتا، وہ سارے کے سارے انسانوں کی مصلحت کا خیال رکھتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے، اسلام کہتا ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ کٹ گیا، وہ کہتا ہے میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا، میں بے عزت ہو گیا، میں ہاتھ سے جاتا رہا، اس کا ذاتی نقصان ہوا، لیکن اجتماعی طور پر سارے معاشرے کے پیسے بچ گئے، چوریاں بند ہو گئیں۔ کسی کا ذاتی نقصان ہو سکتا ہے شریعت اسلامیہ سے، مگر اجتماعی طور پر شریعت اسلامیہ فائدے کی چیز۔ فرمایا یحل لہم الطیبات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب چیزیں حلال کرتے ہیں، اور یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں۔ اگر ساری کائنات، ساری زمین لیبارٹری بن جاتی اور سارے انسان ریسرچر بن جاتے اور تحقیق شروع کرتے کہ انسان کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، انسان کے لیے کون سی چیز نقصان دہ ہے، وہ اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے جو رب ذوالجلال نے کتاب و سنت کی شکل میں ہمیں دست میں رکھ کر دے دی۔ یہ لو اب انگریز تحقیقیں کرتے رہیں گے، کبھی کوئی اٹھے گا قرآن کی فلاں آیت کی تصدیق کرے گا، کوئی اٹھے گا کوئی حدیث کی تصدیق کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ واقعتاً بھائی ایسا ہی ہے، ہم نے بھی تحقیق کی ہے۔ وہ تحقیق کرتے رہیں گے، قیامت تک اس گہرائی تک نہیں پہنچ سکتے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کی شکل میں ہمیں مفت میں عطا فرمایا دی۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ان چکروں میں مت پڑو، میں آپ کو ساری تحقیقیں کر کے دے دیتا ہوں، تم میری بات ماننے والی بات کرو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، ساری تحقیقوں میں گزار دو گے؟ طاعت کرو، فرما برداری کرو، اور تحقیقیں ساری میں تمہیں خود ہی کر کے نتیجے لا کر کے دے دیتا ہوں۔ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ حرم پاک میں نے دیکھا واش روموں کی سیڑھیوں پر ایک بورڈ لگا ہوا، یحرم علیہم الخبائث، آگے سگریٹ کے اوپر کراس لگایا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، اور سگریٹ ساری دنیا اس کو خبیث کہتی ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، سب کا اتفاق ہے کہ سگریٹ نقصان دہ ہے، یہ کینسر پیدا کرتی ہے، یہ خودکشی ہے، یہ خبیث چیز ہے، یہ بدبودار چیز ہے۔ ساری کائنات کا اس بات پر اتفاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبیث چیزیں حرام کرنے کے لیے آئے ہیں، لہذا سگریٹ حرام، گٹکا حرام، نسوار حرام۔ پھر یہ فضول چیز بھی ہے، مسلمان کے لیے فضول کام کرنا جائز نہیں۔ پھر یہ پیسے کا ضیاع بھی ہے، پیسے کو ضائع کرنا حرام ہے۔ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، پیسے کو ضائع کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، پیسے میں خرچ کرنے میں زیادتی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرے گا، لفظ چھوٹا سا ہے، آپ کہتے تو کیا ہوا نہیں پسند کرتا تو؟ اللہ فرماتا میں آگ میں ڈالوں گا تو سوچتے، نہیں پسند کرتا تو کیا ہوا؟ آپ اپنے گھر کسی ناپسندیدہ کو آنے دیتے ہیں؟ بولو، آ سکتا ہے آپ کے گھر میں جس کو آپ پسند نہ کرتے ہوں،
تو رب کی جنت میں کیسے جاؤ گے جب اللہ پسند نہیں کرے گا؟ اور جب رب کی جنت میں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ بات تو وہیں آ گئی، بات تو وہیں آ گئی۔ فضول خرچ آدمی آگ میں جائے گا، اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ فضول خرچی ہے، اور پھر یہ نقصان دہ ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور پھر یہ تکلیف دہ چیز ہے پڑوسیوں کے لیے، ساتھ بیٹھنے والوں کے لیے۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ پھر فرمایا جو شخص پیاز کچا کھاتا ہے مسجد میں ماتا ہے، اس کی بدبو اس سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جب تو نمازی ہے تو تیرے لیے کیسے جائز ہے کہ اس کو تو کھاتا پیتا رہے؟ تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں اور طیبات کو حلال کرتے ہیں۔ مسلمان اتنی سادگی کے ساتھ کافروں کے لائن پہ چل دیتے ہیں۔ وہ میکڈونلڈ لے کے آئے، یہ سارے ادھر لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہ KFC لے کر آئے، یہ سارے وہاں لائن میں کھڑے ہو گئے۔ وہ سگریٹ لے کر آئے، وہ وہاں لائن میں کھڑے ہو گئے۔ تمہارے پاس اپنا کوئی راستہ نہیں ہے، تم نے دم چھلے بننا ہے کافروں کے۔ عجیب بات ہے، تمہارے لیے تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی نمونہ نہیں۔ سارا زر مبادلہ اربوں ڈالر یہ کافر پیپسی کی شکل میں لے جاتے ہیں، اور دوسری تیسری مشروبات کی شکل میں لے جاتے ہیں۔ ایک بیچارہ پاکستانی بناتا تھا برگر شرگر، وہ بھی اس کے منہ سے لقمہ چھین کر ملٹی نیشنل کمپنیوں نے ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے۔ سارے جہان کی گند، اور پتہ ہی نہیں اس کا سورس کیا ہے، لاتے کیا ہیں، ڈالتے کیا ہیں۔ مسلمان ہو اور وہ کھاتے ہو، پتہ ہی نہیں وہ کیا ڈالتے ہیں اس میں، وہ بتاتے ہی نہیں کسی کو وہ کیا ڈالتے ہیں، وہ کھاتے ہو۔ یحل لہم الطیبات، طیبات کو حلال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ویحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، وہ نبی ان کے بوجھ اتارتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلے کے توق کاٹتے ہیں، ان کے بوجھ اتارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ امتوں میں اگر کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کینچی سے کاٹنا پڑتا تھا، دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ اور ہماری امت میں کپڑے کو جو چاہے لگ جائے دھو لو، صاف ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوا ہے، 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر سفر کر کے جانا پڑے گا، مسجد میں ہی نماز پڑھ سکتے تھے۔ فرمایا اس امت کے لیے یہ ہے کہ جہاں وقت نماز کا ہو روڈ کے کنارے کھڑے اور نماز شروع کر دو۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا، فرمایا میرے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین ساری مسجد بنا دی ہے، اور اس کی مٹی کو تیمم کا ذریعہ، طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور استنجا بھی مٹی سے کیا جاتا ہے، وہ بھی طہارت کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ ساری زمین مسجد ہے۔ مسجد بابری پر روتے ہو، پورا ہندوستان مسجد ہے جس پر ہندوؤں نے قبضہ کیا ہوا۔ کیا سمجھے؟ فرمایا ساری زمین میرے لیے مسجد ہے، یہ ساری زمین مسجد ہے، تو پھر ہندوستان نے تمہاری مسجد پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ سارا ہندوستان ہماری مسجد ہے، سارا فلسطین ہماری مسجد ہے۔ یہ سب چھڑوانا ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ وہ بوجھ تھے جو سابقہ امتوں پر تھے، مختلف قسم کی چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیہم شمہومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم، اللہ نے ان پر چربی حرام کی تھی، ہماری امت کے لیے چربی بھی حلال کر دی۔ فرمایا احلت لی المیتتان والدمان، میرے لیے 2 مردار حلال کیے، ایک مچھلی اور ایک مکڑی۔ یہ جو ٹڈی دال آتی ہے جو کھیتوں کو کھا جاتی ہے، یہ ٹڈی حلال کی، اور مر بھی جائے تب بھی حلال ہے، اور ایک مچھلی حلال کی۔
اور 2 خون حلال کیے، ایک جگر اور ایک تلی. یہ خون ہے مگر حلال ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا، وہ بھی حلال کر دیا. سابقہ امتوں میں جہاد کرو تو جو آپ کو مال غنیمت ملتا ہے وہ آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، لیکن ہمارے لیے یہ بھی حلال کر دیا کہ آپ اس مال کو استعمال کر سکتے. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے یہ ہے رب ذوالجلال نے جو ان کے ذریعے ہم پر احسان کیے کہ وہ ہمارے بوجھ اتارتے ہیں، ہمارے لیے شریعت کو آسان بنا کر پیش کرتے ہیں. نمازیں کم کروا دی، روزے 1 مہینے کے، حج زندگی میں 1 بار کر لو کافی ہو جاتا ہے. حکمران ٹیکس لیتے ہیں 27%، تقریباً کہاں 19%، 21%، کئی ملکوں میں 50%، 60% آپ کی کمائی کا حکومت لے جاتی ہے، لیکن میرے رب آپ سے صرف 2.5% مانگتے ہیں. 97.5% تیرا اور 2.5% میرے رب کا. یہ ساری شریعت اسلامیہ کی آسانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. لیکن جس طرح یہودیوں نے الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کوئی چیزیں حرام کی تھیں، اور پھر ان کے جو بعد میں آنے والے یہود و نصارہ تھے انہوں نے ترک دنیا اور رہبانیت اختیار کر کے اپنے اوپر بعض چیزوں کو حرام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر وہ چیزیں حرام کر دی. انہوں نے اپنے اوپر بوجھ ڈالا، اللہ نے ان پر بوجھ ڈال دیا. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر جو شخص شدت اختیار کرتا، بھلے عبادت میں ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو فوراً منع فرماتے، اس پہ غصہ کرتے تھے کہ تیری وجہ سے امت پر کہیں شدت نہ آ جائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ کے بھانجے تھے. خالہ میں نے کہا آپ کے گھر کسی دن رات رہنی ہے. اچھا بیٹے دیکھتے ہیں، میں پوچھوں گی. پھر کہا تو ایک دن انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی ان دنوں میں، تو اجازت مل گئی کہ آپ آ جاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں. تو کہا یہ جوان سو گیا ہے؟ کہنے لگی ہاں سو گیا ہے. حالانکہ وہ جاگ رہے تھے. کہتے میں نے تو دیکھنا تھا کہ آپ رات عبادت کیا کرتے ہیں، میں نے سونا تھوڑا ہی تھا، میں تو یہ دیکھنے گیا تھا کہ آپ رات میں عبادت کیسی کرتے ہیں. آپ فجر سے کچھ پہلے اٹھے، میں بھی اٹھ گیا، جا کر وضو کروایا، پھر خود وضو کیا. اتنی دیر میں آپ نے نماز شروع کر دی تھی. میں آپ کے الٹے ہاتھ پہ کھڑا ہو گیا. اس سے وہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص امامت کی نیت نہ کرتا ہو تو آپ جا کر اس کے کھڑے ہو جاؤ تو وہ امامت شروع کر دے تو جائز ہے. لیکن امام تو سیدھے الٹے ہاتھ پہ ہوتا ہے، یہ خود الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو گئے. آپ نے اس کو پیچھے سے پکڑا بالوں سے اور سیدھے ہاتھ پہ کر دیا. ثابت ہوا دوران نماز کسی کی اصلاح کی جا سکتی. پھر آپ نے سورہ بقرہ شروع کی. میں تھک گیا، سوچا ابھی آپ رکوع کرتے ہیں تو مکمل سورت کرنے کے بعد آپ نے سورہ نساء شروع کر دی. میرا دل چاہے کہ میں اپنی مکمل کروں اور بیٹھ جاؤں. پھر میں نے سوچا میں تو بڑے مان سے، فخر سے، بڑے بہت طمع اور لالچ سے اور بہت چاہت کرتے ہوئے اتنے مطالبے کے بعد آج وقت ملا ہے، اب بھاگ جاؤں تو بری بات ہے. اور پھر یہ کہ میں جوان آدمی ہوں تو یہ تو بالکل میرے لیے مناسب نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نساء ختم کی تو آل عمران شروع کر دی. ثابت ہوا سورتوں کی ترتیب عدل بدل کرنا جائز ہے. آل عمران ختم کی تو اللہ اللہ کر کے آپ نے رکوع کیا، تقریباً 4.25 پارے پڑھ لیے ایک رکعت میں. اللہ اللہ کر کے رکوع آیا تو آپ نے تقریباً اتنا ہی لمبا رکوع کیا جتنا قیام تھا. اس طریقے سے اس 2 رکعتیں مکمل کی. مجھے اس حدیث سے جو بات نظر آتی ہے کہ آپ کے
غصے کا یہ انداز تھا کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ عمل کرو. یہ اندر آ گئے ہو دیکھنے کے لیے کہ میں کیا عبادت کرتا ہوں. تیری اس شدت سے شدت نہ آ جائے, امت پر شدت نہ آ جائے. اس کو اتنا تھکایا, حالانکہ آپ کی روٹین نہیں تھی اتنے لمبا قیام کرنے کی یا ایک رکعت میں اتنا قیام کرنے کی. اتنا تھکایا کہ اس کو سمجھ آ گئی کہ میں نے غلطی کی. اور میں نے بتایا تھا آپ کو 3 دن تہجد تراوی جماعت کے ساتھ کروائی. چوتھے دن فرمایا کہیں آپ پر فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں آ رہا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ امت پر کوئی اضافی بوجھ آئے. فرمایا یضع عنہم اسرہم الاغلال التی کانت علیہم. ایک شخص کہتا ہے کیا ہر سال حج کرنا ہے؟ فرمایا چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو فرض ہو جاتا, اور تم کر نہیں پاتے. دعونی ما ترکتکم, جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں تم بھی خاموش رہا کرو. انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم. فرمایا سابقہ امتیں اس وجہ سے ہلاک ہوئیں کہ وہ انبیاء سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے اور پھر ان پہ شدتیں بڑھتی چلی جاتی تھی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ. وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا گیا ہے. اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں, جس نبی کے ہم پر اتنے احسان ہوں ان کا حق ہے کہ ان کے حقوق ادا کیے جائیں. ان کا حق ہے کہ ان سے سچی محبت کی جائے. اور محبت زبان سے بھی ہوتی ہے, محبت اعضاء سے بھی ہوتی ہے, اور محبت دل سے بھی ہوتی ہے. یا یوں کہو دل کی محبت زبان پر بھی ظاہر ہوتی ہے اور اعضاء سے بھی ظاہر ہوتی ہے. ہندوستان کے فلمی ایکٹر سے محبت کرنے والے کے بال, محبت تو دل کرتا ہے نا, اور اس کے بال اس ایکٹر جیسے ہوتے ہیں. جسم بھی محبت کرتا ہے, اس کی پتلون اس طرح کی ہوتی ہے. کئی لوگ اپنے شرٹ پر اس کی تصویر بنوا لیتے ہیں. کسی کرکٹر سے محبت ہو اس کی تصویر بنوا لیتے ہیں. محبت تو دل میں ہے, اس کا جسم بھی گواہی دیتا ہے. محبت تو دل میں ہے, وہ زبان سے اس کے گن گاتے ہیں, ان کے ترانے گاتے ہیں, ان کے گانے گاتے ہیں, ان کی نقل اتارتے ہیں. زبان بھی محبت کرتی ہے, جسم بھی محبت کرتا ہے, دل بھی محبت کرتی ہے. تو اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہمارا بھی دل سے بھی محبت ہونی چاہیے, اعضاء سے بھی محبت ہونی چاہیے, اور زبان سے بھی ان کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. ان کی توقیر کرنی چاہیے. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. آپ ان پر گواہ ہوں گے قیامت والے دن, اور ان کو جنت کی بشارت دینے والے, ان کو جہنم سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ, اللہ کے حکم پر ان کو اسلام کی طرف بلانے والے بھیجا ہے. وسراجا منیرا, روشن چراغ بنا کر آپ کو بھیجا ہے. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا, تاکہ تم ان کا وقار کا خیال کرو, ان کی عزت کا خیال کرو, اور رب ذوالجلال کی تسبیحات بیان کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار کیا ہے؟ آپ دیکھ لو اپنے ابے کا کتنا وقار کرتے ہو, اپنے پیر کا کتنا وقار کرتے ہو. ان کے سامنے اونچا نہیں بولتے ہو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہے, ایک دو آدمی پیچھے اونچی اونچی آواز سے باتیں کر رہے تھے. بلایا ان کو, کہا تم کہاں سے ہو؟ کہنے لگے طائف سے ہیں. کہا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہیں درے لگاتا میں. اللہ کے نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بولتے ہو؟
عبد الرحمن بن مہدی رحمہ اللہ محدث تھے، جب حدیث بیان کرتے تو کسی کو اونچی آواز سے بولنے نہیں دیتے تھے. کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آواز اٹھانا جائز نہیں تو یہ ان کی آواز ہے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو تو یہ نبی کی آواز ہے، یہ حدیث نبی کی آواز ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا احترام کرو، اس کا وقار کرو. محدثین حدیث کی کتاب پر کوئی اور کتاب نہیں رکھنے دیتے تھے، ان کا احترام ہے. اگر کوئی ظالم ان کے خاکے بنائے، اس کے لیے آواز اٹھانا، ان کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے جان قربان کرنا، یہ محبت کی نشانی ہے. جو کچھ ہو سکے اس کے لیے کرنا، جو ممکن ہو، یہ ان کے ساتھ محبت کی نشانی ہے، یہ وقار کی نشانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کا وقار بروئے کار لایا جائے، وقار کا حق ادا کیا جائے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حق ہے کہ ان کا وقار کا خیال رکھا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیادار ہیں. لوگ آپ کے وقار کے خلاف کام کرتے مگر آپ چپ رہتے تھے، بولتے نہیں تھے. یہ آپ کا اعلیٰ اخلاق تھا، کسی کو نہیں کہتے تھے. ایک شخص آیا کہتا ہے جی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے جو قمیص پہنی ہے نا مجھے دے دیں. صحیح بخاری میں. آپ گھر گئے، نئی قمیص تھی، اتار کر کے اس کو دے دی. صحابہ کہنے لگے تو برا کام کیا تو نے، قمیص اتروا لی آپ کی. اور وہاں یہ لفظ ہے تم جانتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں نہیں ہے. کوئی چیز ان کے پاس ہو اور کہیں نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا. آ کر کے گھر کے باہر اخرج لنا یا محمد، اخرج لنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بدو لوگ آ کر کے جب آئے، جب وقت ملا آ گئے، کہا جی باہر نکلیے، ہماری بات سنیے. آپ خاموش ہیں، باہر نکلنا پڑتا ہے، 7 بیویاں ہیں، آرام کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. یہ جب چاہے آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں جی باہر نکلیں، ہماری بات سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بولتے نہیں اور پریشان ہیں. رب ذوالجلال نے قرآن کی آیات نازل کی. لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. دوسرا معنی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکارے تو اس کو ایسا نہ سمجھو جیسے کوئی اور پکارتا ہے، بلکہ یہ پکارے تو آپ کو فوراً آنا پڑے گا. حتیٰ کہ نفلی نماز پڑھ رہے ہوں تو چھوڑ کر آنا ہوگا آپ کی بات کو سننے کے لیے. آپ کی بات کے سامنے سر جھکانا ہوگا، سر خم تسلیم کرنا ہوگا. فرمایا ولا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے زیادہ آواز بلند نہ کرو. ایک صحابی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب، وہ تو گھر ہی بیٹھ گیا. کہتا ہے میری تو آواز میں آہستہ بول ہی نہیں سکتا، میں بولوں گا تو آواز اونچی ہو جائے گی، اور میں بہت بولتا رہا ہوں، میرے تو عمل ضائع ہو گئے، میں تو گیا جہنم میں، بڑا پریشان. آپ نے فرمایا وہ فلاں ساتھی آتا نہیں، کہاں گیا؟ کہنے لگے جی وہ کہہ رہا ہے کہ میری آواز اونچی ہو جائے گی اس لیے میں نہیں آ رہا. فرمایا اس کو خوشخبری دو، وہ جنتی ہے. آئے، محتاط رہے. ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب آپس میں باتیں کرتے رہے. اونچی آواز ہو گئی، سسر تھے نا، تھوڑا یہ بھی تھا، امتی بھی تھے، سسر بھی تھے، تو کبھی اس حساب سے بھی بول لیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بالکل ان کی آواز کے سامنے آواز اونچی نہ کرو ورنہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا. یہ ادب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احترام ہے ان کا. آپ کی ذات سے محبت جسم کے ساتھ وہ لوگ بھی کرتے تھے جو آپ کے وضو کا گرا ہوا پانی اپنے جسموں پہ لگا لیتے تھے. آپ حضرت ام حرام کے گھر جاتے ہیں، وہاں لیٹ گئے،
یا ام سلیم تھی، آپ کا قمیص اترا ہوا تھا، پسینہ بہہ رہا تھا، وہ آپ کے جسم کے قطرے شیشی میں محفوظ کر رہی ہیں کہ میں اس کو اپنی خوشبو میں ڈالوں گی. یہ بھی آپ سے محبت کی نشانی ہے. تو جب محبت ہوتی ہے تو سارا جسم محبت کرتا ہے، دل بھی محبت کرتا ہے، زبان محبت کرتی ہے. حضرت حسان بن ثابت کی زبان آپ کے لیے نعتیں پڑھا کرتی تھی، آپ کی شان میں نعتیں پڑھتی تھی. فرمایا اوہ جو ہم حسان مکے والوں کی مذمت کرو شعروں میں. کہنے لگا جی میں ان کی بڑی مذمت کروں گا. فرمایا تو میں بھی تو ان میں سے ہوں، میرا کیا کرو گے؟ کہتے جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے نا، میں آپ کو سائڈ پہ کر لوں گا اور ان کی مذمت کروں گا. فرمایا کرو پھر. اوہ جو ہم جبریل معک، ان کی مذمت کرو اور جبریل تیرا تعاون کرے. تو یہ لفظ لا لا کر کے دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت گوئی کرنا مبالغے کے بغیر جو شان آپ کی ہے، نہ ان کو امتی کی شان بیان کرے، نہ ان کو امتی جیسا کہے اور نہ ان کو رب جیسا کہے، نہ ان کی شان امتی کے برابر سمجھے اور نہ ان کی شان رب ذوالجلال کے برابر سمجھے، بلکہ ان کی شان اتنی جتنی ان کی ذات کے لائق ہے. ساری کائنات سے بڑھ کر ان کی شان ہے، لیکن ان کی شان جتنی بھی ہے اللہ پھر ان کا خالق و مالک ہے. تو اس طریقے سے ان کی بات ماننا، ان کے فیصلے تسلیم کرنا، دل سے تسلیم کرنا، آپ کو اچھے نہ لگیں تب بھی تسلیم کرنا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا تیرے رب کی قسم ہے، اللہ اپنی ذات کے بارے میں کہتا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اس وقت تک کسی کا ایمان تسلیم ہی نہیں کرتا جب تک آپ کے فیصلوں کے سامنے اپنا سر نہ جھکا دے. وَلَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ فِي صُدُورِهِمْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. جب میں فیصلہ کر دوں تو نہ چاہتے ہوئے نہ مانے، بلکہ دل کی گہرائیوں سے مانے، دل میں تنگی بھی محسوس نہ کریں، تو پھر ان کے ایمان کا اعتبار ہوگا. بہت مشکل کام ہے. ہم کتنے معاملات میں، اور نہ صحیح جب شادی بیاہ کا وقت آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں اللہ اس کے رسول آپ کی نہیں چلے گی، اب آپ کی نہیں چلے گی، اب چلے گی ہندوؤں کی رسمیں. باقی ہر لحاظ سے ہم نماز پڑھیں گے رفع الیدین کے ساتھ، تیری ہر بات مانیں گے، لیکن یہاں تیری نہیں چلے گی. نہ بھائی ایسا نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان سے محبت ہے تو سنتیں ماننے کے لیے ہوتی ہیں، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی. ہم سنت پوچھتے ہیں سنت ہے یا فرض ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ اگر سنت ہے تو پھر چھوڑ دیا جائے. یہ محبت نہیں. محبت یہ ہے کہ پتہ وہ یہ معلوم کیا ہی نہ جائے، اس کا فتویٰ ہی نہ پوچھا جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، انہوں نے فرمایا ہے، پھر اس کو کر گزرے. آخری بات بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، یا ان کو کوئی آزمائش اور مصیبت آ جائے گی، یا ان کو دردناک عذاب آ جائے گا. یا اللہ دنیا میں ہی پکڑ لے گا یا آخرت میں تو دردناک عذاب ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ مدینہ کی مسجد نبوی میں درس دیتے تھے. ایک شخص پوچھتا ہے میں یہاں سے 10 کلومیٹر جا کر کے مسجد ذی الحلیفہ سے احرام باندھنے کی بجائے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس سے احرام باندھنا چاہتا ہوں. لوگ 10 کلومیٹر باہر جا کر باندھتے ہیں، سنت بھی یہی ہے، میں یہیں سے باندھنا چاہتا ہوں تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بھی حاصل کر لوں اور کوئی آدھا گھنٹہ پہلے عبادت میں داخل ہو جاؤں، میری عبادت لمبی ہو جائے. فرمانے لگے یا تو تجھے کوئی مصیبت آ جائے گی یا پھر دردناک عذاب آ جائے گا، کیونکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا چاہتا ہے. تو اس لیے
محبت اور اس کے تقاضے پورے کیے جائیں اور غلو سے آگے بڑھنے سے حد سے تجاوز کرنے سے بچا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئندہ انشاءاللہ محبت میں زیادتی اور غلو پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔